حل کریں گے۔ نہاتے وقت بات کرنی چاہیے کہ اکیلے نہاؤ گے تو کس سے باتیں کرو گے؟ اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور کسی نہر پہ یا دریا میں نہا رہے ہو تو کوئی حالت ہی نہیں بات کرنے کا، تاکہ ڈوب جاؤ تو کسی کو پتہ تو ہو کہ بات ہی نہیں کرنی، وہ ڈوب جائے۔ بچوں کے رشتے کے لیے اللہ آسان فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھو سارے گھر والے۔ ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی، باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی، یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں۔ یہ محض ضد ہے، ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی۔ اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ جی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے قاضی بھی تھے، عطیت اللہ، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح ہے، اور حرمین الشریفین میں بھی 20 تراویح ہے، 20 تراویح ہے اور 3 وتر۔ یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ ہے۔ اچھا، وہ جس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں 8 رکعت، وہ تہجد کی رکعتیں ہیں، وہ تراویح کی نہیں ہیں۔ اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت بنا کے پڑھیں۔ کان یصلی اربعن، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت، اور پھر آپ کی نماز کا کیا کہنا ہے، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویح ہے، آرام ہے، اس میں تو ترویح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے، اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو، یہ کہاں ہے؟ تو اس لیے بلا وجہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور ضد کو نکال دے، تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک حدیث میں 11 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے، 13 رکعت بھی ہے، 20 رکعت۔ تو اب جو آدمی 20 پڑھے گا تو 8 والی حدیث، 12 والی، 11 والی، سب پہ عمل ہو گیا نا۔ اور جو 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں، تو جو 4 حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکا حدیث پہ عمل کرنے والا ہے۔ جو ایسا عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں میں عمل جو کہہ دے نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو ونفی ہیں، اب اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ دعا کی جائے۔ ایک شخص مدینے سے مکہ پاکستان سے رمضان میں آ کے عمرہ کرتا ہے، شوال کا چاند اس کو مکے میں نظر آ جاتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی حج کر چکا ہے زندگی میں، حج تو ایک ہوتا ہے، ہر دفعہ فرض تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، پھر وہ جدے گیا، جدے سے واپسی پہ اس نے عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جدہ کوئی میقات تو نہیں ہے، عمرہ کرے مرضی نہ کرے مرضی۔ میری اولاد نافرمان ہے، آپ خود بھی نافرمان ہوں گے اپنے والدین کے، وہی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اور روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ میرے بچوں کی ہدایت کر دے، اور سورۃ الاخلاص جو ہے 100 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ 3 وتر ملا کے پڑھیں تو حدیث میں ثابت ہے، اور ایک الگ پڑھیں تو ثابت ہے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں۔ پڑھتے سب 3 ہیں اللہ کے بندے، ایک وتر کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ وہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، ہم سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں۔ اگر وتر 1 رکعت ہوتے تو حضور 3 صورتیں کیوں بتلاتے کہ بھی پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلی،
اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ جب ہے ہی بھی تیرے ایک رکعت تو 3 صورتیں سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وہی کہا نا کہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک آدمی گیا تو اس نے سر کے کپڑا اتار کے نماز پڑھی۔ فارغ ہونے کے بعد مولوی صاحب نے ٹھنڈے دل سے سمجھایا اسے، بیٹے کہ آپ نے تو اچھا خاصی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، نماز میں کھڑے ہوئے تو اتار دی۔ کہتے ہیں جی میں مردہ سنت کو زندہ کرتا ہوں، اور مردہ سنت کو زندہ کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سنت کون سی مردہ ہو گیا؟ کہ جی سر ننگے کپڑے سے۔ انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے ہی نہیں، تو زندہ کس کو کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے، سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ تو حضور نے ہمیشہ عمل تو کیا، پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی، ٹوپی کے ساتھ پڑھی۔ وہ تو بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر سر پہ کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، تو تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا، پھر مردہ بھی کر دیا، اب اس کو زندہ بھی کر رہے ہیں۔ بس کیا کرے آدمی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے۔ غیر مسلم عورتوں کو گھر میں ملازم رکھ کے کام کرا سکتے ہیں، کپڑے بھی دلوا سکتے ہیں، کیا انسان تو ہے نا، کافر ہونا الگ بات ہے۔ انٹرنیٹ پہ غیر مسلموں کو ہم دین کی دعوت دیں، اگر صلاحیت ہو تو دعوت دیں۔ اگر دین کی دعوت دینے کی خود تم میں صلاحیت نہ ہو تو